اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النساء آیت نمبر 6 سے آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ وَابْتَلُوا اور آزماتے رہو الیتاما یتیم کو حتیٰ جہاں تک کہ اذا جب بلغو وہ پہنچیں ان نکاح نکاح کو، اور آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ وَإِن پھر اگر تم پاؤ منہم ان میں رشدن ہدایت یا صلاحیت یا عقل مندی یا اس میں تدبیر، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، فدفعوا تو حوالے کر دو الیہم ان کے اموالہم ان کے مال، پھر اگر ان میں صلاحیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ولا تأکلوا اور نہ وہ کھاؤ یا ان کا مال نہ کھاؤ، اسرافن ضرورت سے زیادہ یا فضول خرچی کرتے ہوئے، وبدارن اور جلدی جلدی، ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور ان کا مال نہ کھاؤ ضرورت سے زیادہ اور جلدی اس خیال سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ وما کانا اور جو ہو غنیًا غنی، فلیستعفف تو پس بچتا رہے، وما اور جو کانا ہو فقیرا حاجت مند، فلیأکل تو پس کھائے بالمعروف دستور کے مطابق، اور جو غنی ہو وہ یتیم کے مال سے بچتا رہے، اور جو ضرورت مند ہو یا حاجت مند ہو وہ دستور کے مطابق کھائے۔ فَإِذَا پھر جب دفعتم حوالے کرو الیہم ان کے اموالہم ان کے مال، فَأَشْہِدُوا تو پس گواہ کر لو علیہم ان پر، وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ حسیبا حساب لینے والا۔ بے شک جی، اس سے پچھلی آیات میں یتیموں کے بارے مال کے بارے میں ہی چل رہا تھا کہ ان کے مال کی ظاہر ولی نے حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ ہم نے یتیم کی ڈیفینیشن پڑھی تھی۔ کیا کسی کے ماں باپ مطلب بڑی ایج میں فوت ہوں، جیسے شادی کے بعد کسی کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو وہ بھی یتیم کے زمرے میں آئے گا؟ نہیں، وہ یتیم کے زمرے میں نہیں آتا۔ جو چھوٹے نہیں، بچے جو ہوتے ہیں، نابالغ بچے ہوں، نابالغ ہوں تو اپنے لیے خود کما نہ سکتے ہوں، ان کے اگر باپ کی ڈیتھ ہو تو وہ یتیم ہوں گے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، بالغ ہوں، بڑے ہوں، کما سکتے ہوں، وہ اس کی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ نہیں آتے۔ ویری گڈ۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یتیموں کو آزماتے رہو، یعنی وہ نابالغ بچے جو جن کے باپ فوت ہو جائیں وہ یتیم کہلاتے ہیں، ان کو اگر جب وہ تمہاری کفالت میں آ جائیں، ٹھیک ہے، ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یتیم کو کفالت میں لے لیں اور اس کے مال کی حفاظت کریں، اور ولی جو ہے وہ ان کو سنبھالے، تو اسی سے ریلیٹڈ یہ دوسری آیت بھی ہے کہ یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ ان کو آزمانا اس سینس میں ہے کہ کیا وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا مال آپ کے پاس امانت کے طور پر تھا، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ ان کے مال کی حفاظت کرو، ٹھیک ہے۔ جب یہ بالغ ہو جائیں، ان میں بلوغت دیکھو، ان میں سمجھداری دیکھو، ان میں عقل مندی دیکھو، اور یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اب نکاح کی عمر یا سمجھداری کی عمر جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر بتا دیا کہ بلوغت جو ہے وہ اس کی عمر مرد لڑکے کے لیے جو ہے وہ احتلام ہے، اور لڑکی کے لیے جو ہے وہ حیض ہے، لیکن یہ مال دینے کے بارے میں جو ہے وہ فقہا نے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائی ہے کہ مال اگر آپ جب دے رہے ہیں تو مال کے لیے آپ لڑکے کی عمر جو ہے وہ فقہا نے جو بتائی ہے، لڑکی کی عمر جو ہے وہ 17 ایئرس بتائی ہوئی ہے، اور لڑکے کی عمر جو ہے وہ 18 ایئرس بتائی ہوئی ہے کہ اس ایئرز میں ان کا مال ان کے واپس کر دو۔ لیکن ہمارے ہاں ابھی بچے جو ہیں وہ 21 پلس بھی ہو جاتے ہیں، 23 4 کے بھی ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان میں اتنی سینس نہیں ہوتی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ 12 سے 17 سال کا ہو تو اس کو بزنس سے مطلب ماں باپ کا جو بھی کاروبار ہے وہ اس میں اس کو اپنے ساتھ لگائے، یا اس کو پیسے کمانے کا طریقہ اس کو سکھایا جائے، اسی طرح مطلب پریکٹیکلی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں اس کو
ساتھ شامل کیا جائے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے انہوں نے 12 سے 17 سال کی عمر میں بزنس کرنا، جو وہ تجارت کیا کرتے تھے اس میں جایا کرتے تھے اور وہ یہ کام سیکھنا شروع کر دیا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا سفر تجارت تھا، جو انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف کیا تھا، جس کا سارے یہود جو ہیں وہ انتظار کر رہے تھے کہ ایک نبی آئیں گے، وہ شام کی طرف سفر کریں گے، اور وہ انہوں نے 12 سال کی عمر میں کیا تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو جلدی ہی وہ پریکٹیکل لائف میں لانا چاہیے، انہیں چیزیں سکھانی چاہیے تاکہ وہ سمجھدار ہو جائیں، اور اب جب ان میں ہم پھر یہاں پہ یتیموں کی بات ہو رہی کہ جب ان میں آپ ہدایت دیکھیں، ان میں صلاحیت دیکھیں کہ وہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں یا وہ اپنا بزنس رن کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی ان کا مال ہے، چاہے ان کے باغات ہیں، اگر کھیتی باڑی سے ریلیٹڈ ہے تو وہ دیکھ لیں کہ وہ اگر اپنے باغات کو سنبھال سکتے ہیں یا زمین کو سنبھال سکتے ہیں یا بزنس ہے اس کو سنبھال سکتے ہیں یا ویسے پیسہ ہے وہ سنبھال سکتے ہیں، تو پھر ان کے حوالے کر دیں۔ اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کا مال نہ کھانا ضرورت سے زیادہ۔ اب اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ویسے تو کسی کو بھی جو بھی ولی ہوگا اس کا یتیم کا، اس کو مال کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ صرف جو جہاں بات کی گئی ہے کہ ضرورت سے زیادہ، وہ مینز صرف اس کے لیے ہے کہ آگے بلکہ ڈیٹیل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی بتا دی کہ جو غنی ہو وہ اس مال سے بچتا رہے اور جو حاجت مند ہو وہ دستور کے مطابق کھائے، یعنی جس کے پاس اپنے کھانے پینے کے لیے چیزیں ہیں وہ تو اس مال کی طرف دیکھے بھی نہ، وہ اس مال کی طرف اس نیت سے بھی قصد نہ کرے کہ میں اس سے اپنی ضروریات پوری کر لوں، وہ اس سے بالکل بچتا رہے۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ جو محتاج ہے، جس کے پاس اپنے کھانے پینے کے لیے بھی نہیں ہے، اور وہ جو اس کے پاس لے پالک بچہ ہے یا جو یتیم بچہ ہے جس کی وہ پرورش کر رہا ہے وہ مالدار ہے، تو اس کے مال میں سے ضرورت کے مطابق ادھار لے سکتا ہے، پھر جیسے ہی وہ غنی ہو اس کو وہ واپس کر دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ میں یتیم کے مال کو جو ہے وہ بیت المال کے حکم میں لیتا ہوں، اگر میں اس سے مستغنا ہوں تو میں اس سے اجتناب کرتا ہوں، یعنی میں اگر غنی ہوں مجھے اس کی ضرورت نہ ہو تو میں اس سے اجتناب کرتا ہوں، میں اس سے پیسے نہیں لیتا، لیکن جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں اس مال سے صرف قرض لیتا ہوں، اور جب مجھے گنجائش ہوتی ہے مطلب میرے پاس پیسے آتے ہیں تو میں اس کو واپس کر دیتا ہوں۔ آپ اس میں سے یتیم کے مال میں سے قرض لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں لے سکتے۔ جیسے حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ یتیم کا ولی اگر غنی ہے تو اس کے مال سے بچے، اگر فقیر ہے تو بچا ہوا دودھ لے لے، یعنی یتیم کے مال سے جو وہ دودھ یتیم کا دودھ ہے، مثال کے طور پر اگر اس کے جانور ہیں اور اس کے دودھ آتا ہے تو اس میں سے وہ جو پیے گا یتیم بچہ، اس کا جو بچ جائے دودھ وہ لے سکتا ہے، اور ضرورت کے مطابق کھانا لے لے، اس سے زیادہ نہ لے۔ اسی طرح اتنا کپڑا جس سے ستر عورت ہو جاتا ہو، اگر ولی بعد میں خوشحال ہو جائے تو وہ واپس کر دے، اور اگر تنگ دست ہو تو پھر اس کے لیے وہ حلال ہے۔ اگر مطلب وہ بعد میں خوشحال نہیں ہوتا، بعد میں بھی تنگ دستی رہتا ہے، تو پھر اللہ نے اتنی چھوٹ دی ہے کہ آپ اس کے مال سے اتنا سا کھا سکتے ہیں جتنا آپ کے لیے جائز۔ ہاں، اگر کسی یتیم بچے کا بڑا بزنس تھا، ٹھیک ہے، اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ آپ کی کفالت میں آ گیا، وہ بزنس بھی ظاہر ہے آپ کے پاس آ گیا، آپ اس کے بزنس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں یا اس کے باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو آپ جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے بدلے میں اپنی تنخواہ لے سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اور ان کے مال کو فضول خرچی کے ساتھ نہیں خرچ کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ بھی کہ جلدی جلدی اس خیال سے اس پیسے کو خرچ نہیں کر دینا چاہیے کہ کل کو یہ بڑے ہو کر ہم سے اپنا حصہ جو ہمارے پاس ان کے باپ کی طرف سے تھا، جس کی حفاظت ہمارے ذمہ تھی، وہ یہ ہم سے پیسے مانگنے نہ لگ جائیں، کہ اس سے پہلے ہی ہم خرچ کر دیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ یتیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا کہ میرے پاس مال تو نہیں لیکن یتیم ہے، فرمایا اپنے یتیم کے مال سے کھاؤ، لیکن نہ اسراف کرتے ہوئے، نہ فضول خرچی کرتے ہوئے، نہ مال بڑھاتے ہوئے، اور نہ اس کے مال کے بدلے اپنا مال بچاتے ہوئے، یعنی ایسے نہ کریں کہ اس کا مال خرچ کر کے تو اپنا بڑا سا بزنس بنا لیں اور اس میں سے پروفٹ آپ کو جو بھی ہو وہ آپ اپنی جیب میں ڈالتے جائیں، اور جب وہ بڑا ہو بچہ تو اس کو کہیں گے تمہارا تو اتنا مال تھا اور یہ تمہارا وہ مال واپس ہے، کہ اس کا مال استعمال کر کے تو اپنا مال نہ بڑھاؤ
اور اس طرح بھی نہ کرو کہ اپنا مال بچا لو اور اس کا مال خرچ کر دو کہ کل کو بڑا ہوگا تو میں کہوں گا کہ تمہاری تربیت نہیں کر دی تھی، میں نے تو سارا پیسہ تم پہ لگا دیا۔ تو ان ساری باتوں کا خیال رکھنا۔ پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، جب پیسے دینے کی باری آئے یا جو بھی ان کا مال ہے، جو بھی ان کا باپ ترکہ چھوڑ گیا تھا، جو ان کے حوالے کرنے کی باری آئے تو ان پر گواہ مقرر کر دو۔ دیکھیں جہاں بھی اس طرح کے لین دین کی کوئی بھی بات آتی ہے وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہی ہدایت فرماتے ہیں کہ حکم دیتے ہیں کہ ہم گواہ مقرر کریں، تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہو کہ وہ یہ کہہ ہی نہ سکیں کہ ہمیں مال ملا نہیں تھا یا ہمیں اتنا دیا تھا، اس میں کوئی بھی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکے۔ اور حالانکہ اللہ کافی ہے حساب لینے والا، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ تم گواہ کر لو۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ، مما اس سے جو ترکہ چھوڑا، الوالدانی ماں باپ نے، والاقربون اور قرابت دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ، مما اس سے جو ترکہ چھوڑ جائیں، الوالدانی ماں باپ، والاقربون اور قرابت دار، مما اس میں سے، قل تھوڑا، منہ اس سے، او کثر یا زیادہ، نصیباً حصہ، مفروضہ مقرر کیا ہوا۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ نے اور قرابت داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا ماں باپ نے اور قرابت داروں نے، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان کے ہاں عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو جو نابالغ بچے ہوتے تھے ان کو حصہ دینے کا رواج نہیں تھا۔ تو وہ لوگ ان کا اس لیے نہیں حصہ دیتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کون سا، نہ تو یہ جنگ کرتی ہیں عورتیں اور بچے جو ہیں، نہ یہ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، نہ یہ تجارت کرتے ہیں، نہ یہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، تو ہم ان کو گھر پر بٹھا کر کھلاتے پلاتے بھی ہیں، تو ان کو اب حصہ کس لیے دینا ہے؟ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ یہ آیت جو ہے ام کلثوم اور اس کی بیٹی ام کہلہ اور ام کہا ثعلبہ بن اوس اور سوید کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ سب انصاری تھے، ایک اس کا خامن تھا اور دوسرا اس کی اولاد کا چچا یعنی خامن کا بھائی تھا۔ عورت نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا خامن فوت ہو گیا ہے، اس نے مجھے اور اپنی بیٹی کو پیچھے چھوڑا ہے، کیا ہم اس کے مال کے وارث نہیں؟ مرنے والے کے بھائی نے کہا کہ بچی نہ گھوڑے پر سوار ہوتی ہے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کرتی ہے، اس پر مال خرچ کیا جاتا ہے، یہ مال کماتی نہیں۔ تو اس ٹائم پہ یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں اور مردوں اور سب کے لیے مال میں حصہ ہے۔ اس طرح کی اور بھی روایات ہوں گی کہ حضرت اوس بن ثابت فوت ہوئے تھے، ان کی اولاد بھی تھی، ان کے بھی چچا کے بیٹوں نے ساری جائیداد لے لی تھی، اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ان کی بیوی نے بھی جا کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، اس کے چچا کے بیٹے سارا اس کے جو بھی ان کا باپ چھوڑ کر گیا تھا، اس نے 1 بیٹا اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں، اور میں نے ان کو کہا ہے کہ تم ان کے ساتھ نکاح کر لو، تو یہ اتنی خوبصورت نہیں ہیں بیٹیاں، تو ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں کرتے اور ان کو مال بھی نہیں دیتے۔ تو اس ٹائم یہ آیا پھر نازل ہوئی۔ وَإِذَا اور جب حضر حاضر ہوں، القسمۃ تقسیم کے وقت، اولو القربیٰ رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم تو انہیں کھلا دو یا انہیں دے دو، منہ اس سے، وقولوا اور کہو، لہم ان سے، قولاً بات، معروفہ اچھی۔ جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین، تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور کہو ان سے اچھی بات۔ جب آپ تقسیم کرنے لگیں ترکہ کی، جو میت مال چھوڑ کر جا رہی ہے اس کی تقسیم کرنے لگیں، اور اس ٹائم پہ کوئی یتیم رشتہ دار ایسے ہوں جن کا حصہ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں نہیں بتایا، اور وہ بھی اس ٹائم پہ موجود ہوں، تو انہیں ترکہ میں سے انہیں بھی دینے کا حکم ہے کہ انہیں بھی کچھ تھوڑا بہت دے دیا کریں۔
کچھ نے اس آیت کو منسوخ کہا ہے، لیکن حضرت ابن عباس کے مطابق جو ہے یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ آیت منسوخ نہیں ہے، لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کرتے کہ جو آپ کے غریب رشتہ دار یا اصل میں تو وراثت تقسیم ہی کوئی نہیں کرتا نا، مسئلہ یہ ہے، تو آگے اس آیت پر کیا کسی نے عمل کرنا ہے۔ اس میں سارے یتیم آپ کے جیسے مطلب بیٹے کی موجودگی میں پوتے کو حصہ نہیں ملتا، جیسے ہم نے رولز پڑھے تھے کچھ کے، کیونکہ وراثت کی تقسیم کے جو ہیں وہ دو رولز تھے، دو رول آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ جو مطلب اگر بیٹا موجود ہے اور پوتا بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے اور اس کا دادا بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، تو قریب کے جو وارث ہوں گے ان کو حصہ ملے گا، دور کے وارث کو حصہ نہیں ملے گا۔ بیٹا قریبی رشتہ بنتا ہے، پوتا دور کا رشتہ، سیکنڈ رشتہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا دور ہو جاتا ہے، تو اس لیے بیٹا اور پوتے کی موجودگی میں بیٹے کو حصہ ملے گا، پوتے کو حصہ نہیں ملے گا۔ جیسے اگر کسی شخص کا ایک بیٹا زندہ ہے اور اس کے دوسرے بیٹے فوت ہو چکے ہیں، یعنی اس کے یتیم پوتے زندہ ہیں، بس ایک بیٹا ہے اور باقی بیٹوں کی اولادیں ہیں، ان کے پوتے زندہ ہیں، تو اس شخص کی وراثت سے صرف بیٹے مطلب اس شخص کی وارث جو ہوتے ہیں وہ صرف بیٹے ہوتے ہیں، بیٹوں کو حصہ ملتا ہے، یتیم پوتے کو حصہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ یتیم اگر کوئی آپ کا ایسا رشتہ دار ہے جس کو اصل وارث ہونے کی وجہ سے تھوڑا دور بن جاتا ہے اور اس کو حصہ نہیں مل رہا، تو آپ پھر وصیت کر جائیں، 1/3 جو آپ نے وصیت کرنی ہے وہ اس کے لیے کر جائیں۔ اور دوسرا رول یہ تھا کہ جب مال وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ یہ بات نہیں دماغ میں رکھی جاتی کہ کون سا وارث غریب ہے اور کون سا امیر ہے، جو غریب ہے اس کو زیادہ دے دیں، جو امیر ہے اس کو کم دے دیں، بالکل بھی نہیں۔ چاہے کوئی غریب ہے چاہے امیر ہے، جتنے حصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے مقرر کر دیے ہیں وہ اس کو اتنے حصے دے دیے جائیں گے۔ مال وراثت کی تقسیم جو ہے وہ ضرورت کے معیار سے نہیں بلکہ قرابت کے معیار سے ہے، اس لیے یہ ضروری نہیں کہ رشتہ داروں میں سے جو زیادہ غریب اور حاجت مند ہوں اس کو زیادہ وراثت کا مستحق سمجھا جائے، بلکہ جو میت کے ساتھ رشتہ میں قریب تر ہوگا وہ بنسبت دور کے زیادہ مستحق ہوگا۔ جی آگے ہے وَلْيَخْشَ، اور چاہیے کہ ڈریں، الذین، وہ لوگ، لو ترکو، اگر چھوڑ جائیں، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریتاً، اولاد، ضعافا، ناتواں یا ضعیف، خوافو، انہیں فکر ہو، علیہم، ان کی، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ کہیں، قولاً، بات، سدیدہ، سیدھی، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے ناتواں اولاد ہو تو انہیں ان کی فکر ہو، بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں اور چاہیے کہ بات کہیں سیدھی، یعنی سیدھی بات کریں۔ اس میں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جب جیسے کوئی بندہ فوت ہونے لگتا ہے تو اس کو لوگ غلط وصیت کا مشورہ دیتے ہیں یا کچھ اس کی وصیت پہ ٹھیک عمل نہیں کرتے، جیسے 1/3 کی وصیت کرنے کا حکم ہے تو اس کی وصیت پر صحیح عمل نہیں کیا جاتا، تو یا اس کے بچوں کو کوئی یتیم ہے تو ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان کا مال کھا پی جاتے ہیں، ان کو حصہ نہیں دیتے، یا عورتوں کو بچوں کو، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ کل کو آج اگر آپ یہ بندہ جا رہا ہے اور یہ اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ کر جا رہا ہے کہ اگر تم ان کی جگہ ہوتے اور تم ایسے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ کر جاتے اور تمہیں ان کی فکر ہوتی تو تمہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ تم اس کے بچوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ حضرت ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں یہ قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد وہ آدمی ہے جس کا موت کا وقت قریب ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے مال میں سے صدقہ کرو، غلام آزاد کرو اور مال میں سے اللہ کی راہ میں دو، ان لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کیا گیا۔ یعنی ایک بندہ مر رہا ہوتا ہے اور اس کو باقی لوگ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ مرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اب تم صدقہ کر دو اپنے مال میں سے اور بکرے دے دو اور فلان کر دو یہ وہ، یا غلام آزاد کر دو یا اللہ کی راہ میں کچھ دے دو، تو انہیں ایسے کرنے سے منع فرمایا گیا کہ تم میں سے یعنی تم سب میں سے موت کے وقت جو مریض کے پاس ہو وہ مریض کو غلام آزاد کرنے، صدقہ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا نہ کہے، بلکہ اسے کہے کہ وہ مال بیان کرے جس کا اس نے قرض دینا ہے، اس کی وضاحت کرے،
اور ان قریبی رشتہ داروں کے حق میں مال وصیت کر جائے جو وارث نہیں بنتے، ان رشتہ داروں کے لیے 5واں یا چوتھائی حصہ یا تیسرا حصہ بھی آپ وصیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابن عباس کے مطابق 5واں یا چوتھائی حصہ ہی وصیت کر جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب آدمی فوت ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ انہیں بغیر مال کے چھوڑ جائے جو لوگوں کے لیے بوجھ بن جائے، اور تمہارے لیے یہ زیبا نہیں کہ تم اسے ایسی بات کا حکم دو جو تم اپنے اور اپنی اولاد کے بارے میں پسند نہ کرو، بلکہ اس کے بارے میں حق بات کہو، جو صحیح بات ہے، جو تم اپنے بارے میں فیل کرو ویسی ہی بات کرو۔ ان الذین، بے شک جو لوگ یاکلون کھاتے ہیں اموالا مال یتامہ یتیموں کا ظلم سے، انما اس کے سوا کچھ نہیں، یاکلون وہ بھر رہے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹ میں، نارا آگ، وسیصلون اور آن قریب داخل ہوں گے، سعیرا دوزخ میں۔ بے شک جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور کچھ نہیں، بس وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک قوم قبروں سے اٹھائی جائے گی جبکہ ان کے منہوں سے آگ نکل رہی ہوگی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے نہیں سنا؟ یعنی یہ وہی لوگ ہوں گے جو یتیموں کا مال کھائیں گے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس آیت کی اس طرح سے تفسیر کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی یتیم کا مال ظلم کرتے ہوئے کھائے گا، اسے قیامت کے روز یوں اٹھایا جائے گا کہ آگ کا شعلہ اس کے منہ میں، اس کے کانوں اور اس کے ناک اور اس کی آنکھوں سے نکل رہا ہوگا۔ جو بھی اسے دیکھے گا وہ پہچان لے گا کہ یہ یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نعمتیں نہیں چکھائے گا: ہمیشہ شراب پینے والا، سود خور، ناحق یتیم کا مال کھانے والا اور والدین کا نافرمان۔ یہ 4 لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یوصیکم اللہ، تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ، فی اولادکم، میں تمہاری اولاد، للذکری، مرد کو، مثل، مانند ہے، حظ حصہ، انثیین، 2 عورتوں کے۔ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ تمہاری اولاد کے بارے میں، ٹھیک ہے، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ فَإِن كُنَّ، پھر اگر ہوں، نساءً عورتیں، فوق زیادہ، اثنتین 2 سے، فلہن تو ان کے لیے، ثلثا 2/3، ما ترکا جو چھوڑا یا ترکے سے۔ پھر اگر عورتیں ہوں 2 سے زیادہ تو ان کے لیے اس میں سے 2/3 ہے جو وارث نے چھوڑا۔ وَإِن كَانَتْ، اور اگر ہو واحدۃً ایک ہی عورت، فلہا تو اس کے لیے النصف نصف ہے، وَلِآبَوَيْهِ اور ماں باپ کے لیے، لِكُلِّ واحد ہر ایک کے لیے، منہما اس میں سے، السدس 6واں حصہ، مما ترکا جو میت نے چھوڑا، ان کان لہ ولد اگر ہو ان کی اولاد، اس کی یا میت کی اولاد ہو، اور اس کے ماں باپ کے لیے دونوں میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ ہے اس میں سے جو میت نے چھوڑا، اگر ان کی اولاد ہو۔ فَإِلَّمْ، پھر اگر، یکن نہ ہو، لہو اس کے لیے، ولدن اولاد، وورثہ اور اس کے وارث ہوں، ابواہ ماں باپ، فلأمہ تو ماں کے لیے، الثلث 1/3 ہے، 1/3 حصہ ہے۔ یعنی اگر اس کی اولاد نہیں ہوگی تو پھر اور ماں باپ ہی صرف اس کے وارث ہوں گے تو اس کی ماں کا 1/3 ملے گا اور باپ ظاہر اسبا ہوگا۔ فَإِن کانا، اور اگر ہو، لہو اس کے لیے، اخواتن کئی بہن بھائی، فَلِأُمِّهِ تو اس کی ماں، السدس ماں کا 6واں حصہ ہے، من بعد اس کے بعد،
वसीयतिन वसीयत यूसी बिहा उसकी वसीयत की हुई आउ दैन या कर्ज। फिर अगर औलाद ना हो और माँ बाप ही उसके वारिस हों तो उसकी माँ का तहा 1/3 है। फिर अगर उस मैयत के कई बहन भाई हों तो उसकी माँ का छठा हिस्सा है उस वसीयत के बाद जो वो कर गया या कर्ज के बाद, यानी अगर कर्ज है उस पर तो उसके भी बाद। आबाउकुम तुम्हारे बाप व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे ला तदरूना तुमको नहीं मालूम अय्युहुम उनमें से कौन अक़रबु लकुम करीब है ज्यादा तुम्हारे नफ़आ नफ़ा के। तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुमको नहीं मालूम कि इनमें से कौन तुम्हारे लिए नफ़ा पहुंचाने में नज़दीक तर है। फरीदतन हिस्सा मुकर्रर किया हुआ मिनल्लाहि अल्लाह का। इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह काना है अलीमन जानने वाला हकीमा हिकमत वाला। ये अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है, बेशक अल्लाह जानने वाला और हिकमत वाला है। जी इस आयत से अब इस आयत करीमा में अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगे हिस्सों की डिटेल बता दी। अच्छा, ये इल्म वरासत को कौन सा इल्म कहा जाता है? इल्मुल फराइज। इल्मुल फराइज भी कहा जाता है। इसके बारे में कोई हदीस याद है जो हमने पढ़ी थी? निस्फ इल्म भी कहा जाता है ना इसको, निस्फ इल्म भी कहा जाता है, बिल्कुल। क्योंकि इसमें दुनिया और जिंदा रहने वालों के और मर जाने वालों के लिए दोनों के लिए नसीहत है। दोनों निस्फ के लिए, दोनों के मतलब बारे में टॉपिक हुक्म पे है मतलब। डिस्कशन की जाती है। ठीक है, आगे और तो वही है ना कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ये इल्म जो है इल्मुल फराइज को सीखो और लोगों को सिखाओ, क्योंकि ये आधा इल्म है और क़यामत के नज़दीक ये इल्म बुला दिया जाएगा और उठा लिया जाएगा। मैंने एक और हदीस में ये अल्फाज थे कि मेरी वफात हो जाएगी और लोग जाएंगे और ये सबसे पहले जो मेरी उम्मत से इल्म उठाया जाएगा वो यही इल्म होगा। और एक और जगह पर है मफ़हूम तारीम के दो लोग, उसके आखिरी अल्फाज इस तरह से हैं कि दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे होंगे और उनको इस इल्म के बारे में बताने वाला कोई नहीं होगा। तो इसको इल्मुल फराइज भी कहते हैं, इसको निस्फ़ इल्म भी कहा जाता है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत इब्न उमर इन्होंने इसको जो है फरमाया कि आप इसको सीखो, जो भी कुरान पाक सीखे उसको चाहिए कि वो इस इल्म को भी सीखे और आगे लोगों को भी सिखाए फिर। और इल्म मिरास सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया भी है। फ़र्ज़ किफ़ाया भी है, वेरी गुड। इल्म मिरास सीखना फ़र्ज़ किफ़ाया जिससे मुकर्रर किए कि अब किसका कितना हिस्सा है वो इस आयत में डिटेल आ जाती है कि लड़की का अगर औरत यानी बेटी, यहाँ बेटी की बात हो रही है कि अगर किसी की बेटी जो है वो तुम्हारी औलाद के लिए तुम्हें अल्लाह वसीयत करता है कि तुम्हारी औलाद में अगर लड़कियां औरतें हों, अगर औरत अकेली होगी तो उसका आधा हिस्सा, अगर औरतें दो या दो से ज़्यादा होंगी तो उनका 2/3, और अगर औरतें और लड़कियां यानी बेटे और बेटियां दोनों इकट्ठे आ जाएं तो वो असबा बन जाते हैं। बेटे को 2 हिस्से, बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। फिर माँ बाप के हिस्सों की इसमें बयान है कि माँ बाप में से दोनों को 1/6 मिलेगा। कब? जब मैयत की औलाद नहीं होगी, ठीक है, तब उनको उनकी औलाद होगी तब उनको 1/6 मिलेगा। और अगर उसकी औलाद ना हो और उसके माँ बाप ही वारिस होंगे तो फिर माँ का हिस्सा 1/6 से बढ़कर 1/3 माँ का हिस्सा बन जाएगा और बाप उसका असबा बन जाएगा, यानी बाप उसका वारिस, जितनी भी बाकी बचेगी वो सारी बाप के पास चली जाएगी। फिर तीसरी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताई कि अगर मैयत के कई बहन भाई हों, क्योंकि हमने पढ़ा कि पहला जो असबा में आता है वो बेटा है। अगर बेटा और पोते नहीं हैं तो फिर आगे बाप दादा की तरफ जाता है, बाप दादा नहीं है तो फिर आगे भाइयों की तरफ जायदाद जाती है। अगर बेटा मौजूद है तो फिर बेटा माँ बाप बस इन्हीं में तकसीम हो जाती है जायदाद, आगे भाइयों की तरफ नहीं जाती। लेकिन अगर मैयत के जो हैं वो पहले वाले नहीं हैं और उसके सिर्फ उसके कई बहन भाई हैं तो फिर भी माँ को जो है वो 1/6 मिलेगा। लेकिन ये सारा जो है तकसीम, हिस्सों की तकसीम कब होगी?
حصوں کی تقسیم جو ہے وصیت پر، جو اس نے میت نے وصیت کی ہے اس پر عمل کرنے کے بعد اور اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ ترکہ اس مال کو کہتے ہیں جو میت اپنے مرنے کے بعد چھوڑ جائے، یعنی مرتے وقت جو بھی مرد ہو عورت ہو اس کی ملکیت میں جتنا بھی مال ہوگا وہ ملکیت ترکہ یا وراثت کہلائے گی. اس کی تقسیم جو ہے وہ وراثت کی تقسیم کہلائے گی. بات یاد رکھیے گا کہ وراثت کی تقسیم اپنی زندگی میں نہیں کی جا سکتی. وصیت جو 1/3 انسان کو وصیت کرنے کی اجازت دی گئی پورے ترکے میں سے، اس کی بھی تقسیم یا وہ بھی 1/3% بھی اپنی زندگی میں کسی کو نہیں کیا جا سکتا. جتنا بھی مال آپ اپنی زندگی میں کسی کو دیں گے، ہم اپنی زندگی میں کسی کو دیں گے، انسان اپنی زندگی میں کسی کو دے گا، وہ ہبہ تحفہ کہلائے گا، وہ وراثت نہیں کہلائے گی، کیونکہ وراثت اور وصیت کا تعلق مرنے سے ہے، مرنے کے بعد ان پر عمل ہوتا ہے. اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ترکہ کے جو ہیں وہ 4 حقوق ہیں. اس کا پہلا حق کیا تھا ذرا بتا دیں. تدفین اس کی نا، تھوڑا سا اونچا بولیں، اس کی آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی. کفن دفن تدفین کا کہا ہے نا باجی نے. سب سے پہلا، ہاں جی، سب سے پہلا ہوگا کفن دفن. اس کا میت کا کفن دفن کا خرچہ کیا جائے. کفن دفن کا کرتے ہوئے آپ نے نہ زیادہ فضول خرچی کرنی ہے اور نہ سے کام لینا ہے، میں نہ روی سے کام. دوسرا کیا تھا؟ قرض ادا اس کا کرنا ہے. قرض ادا کرنا ہے. قرض جو ہیں وہ 2 طرح کے تھے. جی ٹھیک ہے. قرض جو ہیں وہ 2 طرح کے قرض ہیں، اللہ کا قرض اور بندوں کا قرض. جو بندوں سے اس نے ادھار لیا ہوا وہ بھی ادا کرنا ہے. اللہ کے قرض سے مراد کہ اگر اس پر حج فرض تھا اس نے نہیں کیا، اور اس پر زکوٰۃ فرض تھی اس نے نہیں ادا کی، یا اس کے نماز روزے وغیرہ کچھ رہتے تھے تو ان کا حساب کتاب لگا کے اتنا صدقہ کرنا، یہ اللہ کا اور بندوں کا دونوں کا قرضہ اتارنا ہے. تیسری بات کیا تھی؟ نکاح کا وصیت. ہاں جی. اور یہ جو قرض والی بات ہے اس میں مطلب اللہ کا قرض، بندوں کا قرض. اور کچھ لوگ آج کل تو خیر حق میں لوگ ادا کر دیتے ہیں، لیکن اگر کہیں ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے کہ کسی مرد مطلب لوگ نکاح کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعد میں پھر کبھی زندگی میں حق مہر بیوی کو ادا کر دیں گے، اگر اس مرد نے بیوی کا حق مہر، بیوی کو حق مہر ادا نہیں کیا ہوا تو وہ حق مہر بھی پہلے اس میں سے دیا جائے گا. پھر جو اس نے وصیت کی ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا. پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ورثاء میں اس کا مال تقسیم ہوگا. ان کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کے مقرر کیا ہوا حصہ ہے، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا. یہاں پہ آج کا ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوا.